सवाल है कि महंगाई का जो जिन बेकाबू है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो रिकॉर्ड हाई है, और पाकिस्तान में खाने पीने की जो बिलखुसूस अशियाँ हैं उसमें रोज़ जिस रफ्तार से महंगाई हो रही है, लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं मामलात। नौकरी पेशा हो, मज़दूर हो, किसान हो, औरत मर्द, आज तमाम लोग जो है वो इस महंगाई से बहुत तंग आ चुके हैं, और महंगाई के साथ साथ बेरोज़गारी बढ़ रही है। जिस इमरान खान ने ये कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, उसने आज तक ये नहीं बताया कि उसने कितनी नौकरियां दी हैं और कहाँ हैं वो 1 करोड़ नौकरियां। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो ज़राअत का एक बहुत बड़ा मसला आया है, इससे पहले जो है वो लोकस का मसला था, इसी हुकूमत के दौरान जो बेकाबू हो गया। अब यूरिया की जो शॉर्टेज देखी है उससे किसान हमारा बहुत तकलीफ़ में आया, और इस तकलीफ़ का नतीजा जो है खुदा न खास्ता हम ये देख रहे हैं कि शायद हमारे पास गंदम की कमी की शक्ल में नज़र आएगा। तो मामलात इस वक्त मुल्क के बहुत पेचीदा हैं। महंगाई के हवाले से अगर अपोजिशन कुछ कहती है तो इमरान खान ये कहता है कि इस मुल्क में महंगाई नहीं है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान इस खत्ते में सस्ता तरीन मुल्क है। आज कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं है, तो ये चूरन नहीं बिक सकता। लिहाजा इस वक्त जिस बेहिसी और जिस नाअहली का मुजाहरा ये हुकूमत कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती है। हमें माजी का तमाम रिकॉर्ड उठा के देख लें। वक्त आ गया है कि इमरान खान और उसके इस पूरे टोले को अब घर जाना होगा। 27 फरवरी को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लॉन्ग मार्च की तरफ जा रही है, इस हवाले से क्या कहेंगी? और पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने के लिए जो लॉन्ग मार्च करेगी, हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो बड़ी अजीब बात लगती है कि एक हुकूमत जो वफाक में काबिज़ है वो पंजाब में भी हुकूमत रखती है, केपी में भी हुकूमत रखती है, बलूचिस्तान में भी अपने इत्तेहादियों के साथ हुकूमत रखती है। वो अगर एक सूबे की हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करे और ऐसे वक्त में बात करे जब वो खुद नाकाम हो चुकी है, जब वो खुद फेल हो चुकी है, तो बहुत अजीब लगता है। अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने के लिए वो इस तरह के शोशे छोड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को एक कॉल दी है, हम उस कॉल पे कायम हैं। हम मार्च करेंगे कायद-ए-आज़म के मज़ार से लेकर इस्लामाबाद तक, और इस पूरे रास्ते में हम मोबिलाइज़ करेंगे लोगों को। पहले ही जो लोग महंगाई से सताए हुए हैं, बेरोज़गारी से सताए हुए हैं, उनको हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। और इमरान खान को ये क्लियर मैसेज पाकिस्तान देगा कि अब इमरान खान से तंग है, इमरान खान की हुकूमत से तंग है, उसकी अवाम दुश्मन, अवाम के साथ जो इस वक्त की एक जालिमाना हुकूमत है इससे तंग है। लिहाजा इमरान खान से इस मुल्क को हमें बचाना होगा। आज जो एक ताज़ा मुलाकात हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की और शहबाज शरीफ की, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस मुलाकात के हवाले से देखिए एक अपोजिशन की जमात से दूसरी अपोजिशन की जमात मिली और एक अहम मुलाकात है, और शहबाज शरीफ साहब जो कि अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, उन्होंने दावत दी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी को। दोनों ने वो दावत कबूल की, एक साथ लंच किया, और उस दौरान जो है यकीनन सियासी मुल्क के जो मामलात हैं उस पर बात हुई, और ये दोनों जानिब से राय थी कि हमें ज़रूर इस हुकूमत को हटा कर इस मुल्क को बचाना होगा और इसके लिए लाए अमल पर काम करना होगा। और बिलावल साहब ने बिल्कुल ये कहा कि अगर अपोजिशन मिलकर कोशिश करेगी तो ये हम प्रेशर ज़्यादा डाल सकते हैं इस नाअहल हुकूमत के ऊपर। और हमारी जो लॉन्ग मार्च का ऐलान है 27 फरवरी का, उसको भी शहबाज शरीफ साहब ने वेलकम किया है। दोनों जानिब एक मैं समझती हूँ कि कंस्ट्रक्टिव जो गुफ्तगू हुई है उसके बेहतर नताइज आने की उम्मीद है। पीटीआई जो है मुसलसल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और मुख्तलिफ जो उनकी हलीफ जमातें हैं उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाती है, और अभी जो ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा करप्शन जो वो पीटीआई की हुकूमत में आई है हुई है, तो इसको आप किस नज़र से देखिए? मैं तो इसको ऐसे ही कहूँगी कि चोर मचाए शोर। अब ये ख़ुद करप्शन कर रहे हैं, रिकॉर्ड की करप्शन हो रही है। वो इमरान खान जो करप्शन का नारा लगाकर
الیکشن میں گیا جس نے یہ کہا کہ جی میں 90 دن میں اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا، میرے پاس 200 لوگوں کی ٹیم ہے. آپ اس کے پرانے بیانات اٹھا کے دیکھ لیجئے. اس کی اپنی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آج کے معاملات کے بالکل برعکس ہے. اور جو شعبہ آپ اٹھا کے دیکھیں، ٹیکس اس نے بہت زیادہ لگا دیے ہیں. ہر ماہ جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر ماہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ کہا کرتا تھا کہ جب ٹیکسز بڑھتے ہیں، جب مہنگائی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے. تو ہم تو عمران خان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی چوری کر رہا ہے جو روز ٹیکس بڑھا رہا ہے. اور جو کرپشن کا ریکارڈ ہے وہ عمران خان نے اپنی حکومت میں، آپ کے سامنے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ نے عیاں کر دیا ہے تمام قصہ. اس کے علاوہ آپ ان کی وہ جو فورن فنڈنگ کی پوری کارروائی دیکھ لیں نا، فورن فنڈنگ کیس جو ان کا چل رہا ہے، انہوں نے متعدد مرتبہ خود الیکشن کمیشن میں جا کے اسٹے آرڈر لیا ہے کہ جی یہ فیصلہ نہ دیں، یہ فیصلہ نہ دیں. اور پھر بار بار وہاں جا کے منتیں ترلے کرتے ہیں کہ اس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ڈھکی چھپی رکھیں. مطلب لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ اندر جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اس میں کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمران خان لوگوں سے ایسے راز چھپا رہا ہے فنڈنگ کے، جو واقعتاً پاکستان کے لیے ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ خطرناک خبر ہوگی. کیونکہ جن ممنوعہ اکاؤنٹ سے، جن ممنوعہ سورسز سے عمران خان کو فنڈنگ مل رہی ہے، ان سے ہمیں پاکستان کے لیے جو ہے وہ اچھی کسی چیز کی توقع نہیں ہو سکتی. تو یعنی کہ ایسے لوگ بھی عمران خان کی جماعت کو فنڈ دیتے رہے ہیں جو پاکستان کے حامی نہیں ہیں اور پاکستان کے مخلص نہیں ہیں. اور یہی ہماری تشویش ہے. آنے والی حکومت کے حوالے سے کیا کہیں گے جو الیکشن آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں تو آپ کے توسط سے یہ کہیں گے کہ جس قسم سے آج ملک کے حالات ہیں، جو نالائکی نااہلی اس حکومت نے دکھائی ہے اور جس کے نتیجے میں آج پاکستان کے لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. ہونا تو یوں چاہیے کہ عمران خان کو خود لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ جی میں وہ وعدے پورے نہیں کر سکا، میں نے بلکہ ملک کو بہت زیادہ نقصان دیا ہے. سیکیورٹی کے بھی مسائل آج بہت زیادہ کھڑے ہو گئے. آج ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، پے در پے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے. ہمارے سیکیورٹی فورسز شہید ہو رہے ہیں. ہمیں روز ایک بری خبر ملتی ہے. یقیناً ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں کے لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اس امن کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ سوات میں جب آپریشن ہوا تو لاکھوں لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر نکلے پاکستان کی سالمیت اور امن کے لیے. اور اسی طریقے سے تقریباً 80,000 کے قریب سویلین اور سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس ملک کے امن کے لیے اس دہشت گردی کی لہر میں. تو ہم یقیناً یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں ایک بار پھر دہشت گردی کا ناسور جو ہے وہ مضبوط ہو اور وہ ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو اس طرح اپنے نشانے پر رکھے. تو وہاں پر بھی عمران خان جو ہے وہ فیل ہوتا نظر آ رہا ہے. تو اس کو خود گھر چلے جانا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے. یہ تو کہتا تھا کہ چند ہزار بھی نہیں، چند 100 لوگ اگر کہیں گے کہ عمران گھر چلا جائے اور وہ مجھ سے استعفیٰ مانگیں گے تو میں گھر چلا جاؤں گا. آج تو پاکستان کے کونے کونے چپے چپے سے آواز آ رہی ہے گو عمران گو. تو عمران کو یا تو خود گھر چلے جانا چاہیے، اور اگر نہیں جائے گا تو پھر یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ عوام کا فیصلہ اسے سننے کو ملے گا. جب عوام سڑکوں پہ نکلے گی، جب پیپلز پارٹی نکلے گی اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں نکلیں گی، ان کے ساتھ لوگ نکلیں گے، تو وہ یہی ورڈکٹ سنا رہے ہوں گے کہ عمران کو گھر جانا ہوگا اور پاکستان کو بچانا ہوگا. آنے والا جو ہے آنے والا جی بالکل دیکھیں، یہ تو عوام کا فیصلہ ہے کہ حکومت کس کی بنتی ہے، کس کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں. لیکن یقیناً آنے والے مستقبل میں ہم بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اپنے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم دیکھتے ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی لوگ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اسی طریقے کی رسپانس دیں گے. اور اگر ان الیکشنز میں جو مداخلت کا عمل ہے وہ نہ رہا تو انشاءاللہ عوام کھل کر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے. اچھا، IMF کی جانب سے جو ہے بھی کچھ روز پہلے ایک بہت بڑا قرض کی مد میں ایک قسط دوبارہ ملی ہے پاکستان جی. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مزید مہنگائی ہوگی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے؟ ایک تو بہت ہی حیرت کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ وہ عمران خان جو کہتا تھا کہ میں IMF نہیں جاؤں گا، اور جس نے ضد لگائی تھی کہ میں IMF نہیں جاؤں گا،
میں خودکشی کر لوں گا لیکن IMF نہیں جاؤں گا. وہ IMF کے پاس نہ صرف گیا بلکہ IMF کے سامنے لیٹ گیا, اور IMF کی جتنی شرائط تھیں, دیکھیں IMF کے پاس جانا میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ تھا, کیونکہ پچھلی بھی حکومتیں IMF کے پاس گئی ہیں, IMF کے پروگرامز انہوں نے انٹر کیے ہیں, اور IMF کے پروگرامز کے ذریعے جو ان کو لون ملے ان کو اتارا بھی گیا ہے. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. بحث یہ نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ وہ عمران خان جب وزیر اعظم بن کے یہ کہتا ہے کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, لیکن پھر چند ماہ بعد چلا بھی جاتا ہے اور ان کی شرائط منوان تسلیم کر لیتا ہے. دیکھیں IMF آپ کو لون دے گا تو اپنی شرائط کی ایک فہرست دے گا. اب ان شرائط میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز آپ کو قابل قبول ہے, آپ کو اپنے لوگوں کا انٹرسٹ سامنے رکھنا ہے. وہ لوگ جو مہنگائی سے پہلے ہی تنگ ہیں, مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں, مہنگائی کا سونامی ان کے اوپر آ چکا ہے, ان لوگوں کے اوپر مزید اگر مہنگائی کرنے کی تجویز IMF دے گا تو کیا پاکستان کی حکومت اسے قبول کرے گی؟ ایک عوامی حکومت کو تو یہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن ایک سلیکٹڈ حکومت نے اس کو قبول کیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ روز ہر ماہ ہر 10 دن 15 دن بعد آپ کو بجلی کے بلوں میں اضافہ نظر آتا ہے. تو عمران خان نے نہ صرف IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں, نہ صرف جا کے وہاں بھیک مانگی ہے, بلکہ ان کو یہ بھی گارنٹی دے دی ہے کہ جو شرط مجھے دو گے, جو شرائط مجھ پہ رکھو گے, میں وہ شرائط پوری کروں گا, پھر چاہے مجھے اپنی عوام کا گلا گھونٹنا ہو, ان کا پیٹ کاٹنا ہو, ان کے چولہے بجھانے ہو, میں وہ بھی کروں گا. اور پھر شادیانے بجاتے ہیں جب ان کو لون ملتا ہے. قرض ملنے پر جس طرح کا جشن عمران خان اور اس کی ٹیم مناتی ہے, اس پر ہمیں حیرت ہی ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وقفاً سے جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے گیس کے حوالے سے, پیٹرول کی مہنگائی کے حوالے سے, بہت سارے ایشوز. اس کا کچھ مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو اس حوالے سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل نوجوان قیادت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت وہ واحد قیادت ہے پاکستان میں جو آج کلیئرٹی سے بات کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری جب دہشت گردی پہ بات کرتے ہیں تو کلیئرلی بات کرتے ہیں, جب گیس کے ایشو پہ بات کرتے ہیں تو آئین کے مطابق بات کرتے ہیں. گیس کی بندش جس نے لوگوں کے چولہے بجھا دیے ہیں, اور جنہوں نے کراچی شہر کے اندر بھی گیس کے چولہے بند کر دیے ہیں, انڈسٹریز کا پہیہ جام کر دیا ہے, تو یقیناً ہمارے یہ حقوق ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں. اور ہم وقتاً فوقتاً آپ نے کہا جس طریقے مختلف فیزز میں ہم نے احتجاج کیا ہے, ڈسٹرکٹ لیول پہ کیا ہے, ڈویژن لیول پہ کیا ہے. یوریا کی جو شارٹیج اس حکومت کی وجہ سے ہوئی اس پر ہم نے کیا ہے, جو انہوں نے یوریا سمگل کرنے کے بعد اپنے کسانوں کو یوریا سے محروم کیا, ہم نے اس پر کیا ہے. تو یقین پیپلز پارٹی آج عوامی ایشوز پر بات کر رہی ہے اور عوام دیکھ رہی ہے کہ ہر ایشو پر پاکستان پیپلز پارٹی ایکٹیو ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے دنوں میں بھی عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور جو آئندہ حکومت ہوگی عوامی وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کی ہوگی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awamiNewsHD.com.